السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی میڈیا، اور آج کی مجلس میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز بتلائی جائے گی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ جو اس چیز کو استعمال کر لے گا تو وہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفایاب ہو جائے گا۔ تو آج کے اس ماڈرن اور ترقی یافتہ دور میں جس طرح دوائیں عام اور کافی فراوانی سے مل رہی ہیں، اسی طریقے سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ ایسی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں کہ انسان کو اس کا نام تک معلوم نہیں۔ عجیب قسم کی بیماریاں چل نکلی ہیں جس کا شکار تقریباً ہر انسان ہو رہا ہے، اگرچہ دوائیاں بھی اتنی ہی فراوانی سے مل رہی ہیں۔ اب انسان ان دواؤں کو کھا کر کے بھلے ہی شفایاب ہو جائے، ایک طاقت و قوت بدن میں اس کے آ جائے، لیکن وہ طاقت و قوت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے جسم اور وجود کے اندر ودیعت کی گئی ہوتی ہے۔ جو اللہ کی عطا کردہ ایک صحت، ایک قوت، ایک طاقت اس کے بدن میں ہوتی ہے، دواؤں کے کھانے سے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ بعض حضرات کے یہاں دیکھا کہ ان کے یہاں دوائیں گھروں میں اتنی کافی وافر مقدار میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹور کھولا ہوا ہے۔ ہر گھر کا تقریباً یہی ایک ماحول ہے کہ دواؤں کے کھانے کی عادت، کچھ تو دواؤں کے کھانے کی عادت ہے اور کچھ وجود کی کمزوری ہمیں دوائیں کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک ایسے دور میں، ایک ایسے زمانے میں جس میں عجیب قسم کی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ بظاہر چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو انتقال فرما گئے۔ بہرحال ایک ایسے زمانے میں ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف توجہ کرنا چاہیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا۔ وہ طریقہ یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بارش کے پانی کو ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ بارش کے پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ بارش کے پانی پر بعض اطباء نے کتابیں لکھ ڈالی کہ بارش کے پانی سے علاج، خالص بارش کے پانی سے علاج۔ تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ مالک حقیقی نے بارش کے پانی میں وہ ذرات رکھے ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ترین چیز ہیں اور بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بارش کے پانی کو لے اور اس پر سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھے اور دم کر دے، اور آیت الکرسی 70 مرتبہ پڑھے اور دم کر دے، اور فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 70 مرتبہ پڑھے اور دم کر دے، اور قل اعوذ برب الفلق 70 مرتبہ پڑھے اور دم کرے، قل اعوذ برب الناس 70 مرتبہ پڑھے اور بارش کے پانی پر دم کر دیں۔ تو اب یہ 5 چیزیں ہوئیں، سورہ فاتحہ یعنی الحمد، نمبر 2 آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نمبر 3 قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، نمبر 4 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 5 قل اعوذ برب الناس۔ ان کو علیحدہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے
اور بارش کے پانی پہ دم کرنا ہے۔ بارش کے پانی کو دم کر لینے کے بعد اس کو رکھ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ جو شخص اس پانی کو 7 روز متواتر یعنی لگاتار استعمال کرے گا، اس کے جسم سے ہر طرح کی بیماری نکل جائے گی، روحانی بیماری بھی نکل جائے گی، جسمانی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اس کے ہڈیوں کے اندر بھی اگر اس کی بیماری ہوگی تو وہاں سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی اور انسان شفا پا جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا اور صحت کاملہ کی دولت سے اس کو نوازا جائے گا۔ بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے، اس چیز کو خود بھی رواج دیں اور اپنے دیگر دوست و احباب کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ ایک بہت ہی اہم عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے، خود بھی اس پر تجربہ کریں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ نامعلوم آپ کے اس چھوٹے سے عمل کے کسی کو بتلانے کی وجہ سے کتنے انسان شفا پا سکتے ہیں۔ امید کہ آپ حضرات اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی مجلس جو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلی مجلس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔